السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ فکریہ۔ آج اس موضوع پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج ہم نے میلاد النبی کو کچھ اور ہی بنا لیا ہے۔ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا رواج کچھ عرصے سے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ چونکہ عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قرون اولیٰ میں اس عید کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا، اس لیے اکابر علماء حق ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ یہ دن منانے کی رسم ہم میں عیسائیوں اور ہندوؤں سے آئی ہے۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ملتی، لہٰذا اس رسم کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ ان رسمی مظاہروں کے بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوں، اور ایک دن میں عید میلاد منا کر فارغ ہو جانے کے بجائے اپنی پوری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے کی فکر کریں۔ یہ علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث کا موقف تھا، اور بریلوی مقطع فکر کے حضرات اس سے اختلاف کرتے تھے۔ لیکن اب چند سالوں سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس میں مسئلہ صرف دیوبندی مکتب فکر کا نہیں رہا، بلکہ ہر اس مسلمان کا مسئلہ بن گیا ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور حرمت و تقدیس کا کوئی احساس اپنے دل میں رکھتا ہو۔ اب صرف علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث ہی کو نہیں، بلکہ علماء بریلوی کو بھی اس پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ قوم دینی تباہی کے کس گڑھے کی طرف جا رہی ہے۔ کیونکہ جن حضرات نے ابتدا میں محفل میلاد وغیرہ کو مستحسن قرار دیا تھا، ان کے چشم تصور میں بھی غالباً وہ باتیں نہیں ہوں گی جو آج جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جزء لازم بنتی جا رہی ہے۔ شروع میں محفل میلاد کا تصور ایک ایسی مجلس کی حد تک محدود تھا جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بیان کیا جاتا تھا، لیکن انسان کا نفس اس قدر شریر واقع ہوا ہے کہ جو کام وحی کی رہنمائی کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ابتدا میں خواہ کتنا مقدس نظر آتا ہو، لیکن رفتہ رفتہ اس میں نفسانی لذت کے مواقع تلاش کر لیتا ہے اور اس کا حلیہ بگاڑ کر چھوڑتا ہے۔ چنانچہ اب اللہ کے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر جو کچھ ہونے لگا ہے، اسے سن کر پیشانی عرق عرق ہو جاتی ہے۔ آئے دن عید میلاد النبی کے نام سے جگہ جگہ میں ظلم و جہالت کے ایسے شرمناک مناظر کیے گئے ہیں کہ ان کے انجام کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ مختلف محلوں کو رنگین اور روشنیوں سے دلہن بنایا گیا، اور وہاں کے تقریباً تمام ہوٹلوں میں عید میلاد اس طرح منائی جاتی ہے کہ لاؤڈ سپیکر لگا کر بلند آواز سے شب و روز ریکارڈنگ کا طوفان برپا رہا ہے۔ بہت سے سنیماؤں نے عید میلاد النبی کی خوشی میں سینکڑوں بلب لگا کر ان اخلاق سوز اور برہنہ تصویروں کو اور نمایاں کر دیا جو اپنی ہر ادا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کی برملا دعوت دیتی ہیں، اور انہیں مقامات پر انسانیت کی تصویروں کے سائے میں شاید تبرک کے خیال سے خانہ کعبہ اور روضہ اقدس کی تصویریں بھی چسپاں کر دی گئیں۔ ایک محلے میں قدم قدم پر روضہ اطہر اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہیں بنا کر کھڑی کی گئیں، جنہیں کچھ بے فکر نوجوان ایک تفریح گاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور کچھ بے پردہ عورتیں انہیں چھو کر خیر و برکت حاصل کر رہی تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب پورے محلے کو روشنیوں میں نہلا کر جگہ جگہ محرابیں کھڑے کر کے اور قدم قدم پر فلمی ریکارڈنگ بجا کر ایک میلے کا سماں پیدا کر دیا جائے، تو پھر عورتیں اور بچے ایسے میلے کو دیکھنے کے لیے کیوں نہ پہنچیں جس میں میلے کا لطف بھی ہے اور معاذ اللہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی۔ چنانچہ راتوں کو دیر تک یہاں تفریح باز مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایسا مخلوط اجتماع رہا جس میں بے پردگی، غنڈہ گردی اور بے حیائی کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ راقم الحروف ایک روز اس محلے سے گزرتے
گزرتے ہوئے یہ دلدوز مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور اس آیت قرآنی کے تصور سے روح کانپ رہی تھی کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ مَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرو تاکہ کوئی شخص اپنے کیے میں اس طرح گرفتار نہ ہو جائے کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی اور سفارش کرنے والا نہ ہو، اور اگر وہ دنیا بھر کا معاوضہ دے ڈالے تب بھی نہ لیا جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہوئے، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا اور کفر کے سبب دردناک سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس آیت کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس محلے سے گزرتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پکار کر یہ فریاد کر رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤ، تم گمراہی اور بے حسی کے کس اندھے غار میں جا گرے ہو؟ کیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ یہی ہے کہ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت کے نام پر ان کی ایک ایک تعلیم کو جھٹلاؤ، ان کی ایک ایک حکم کی نافرمانی کرو، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کے بہانے جاہلیت کی ان تمام رسموں کو زندہ کر کے چھوڑو جنہیں اپنے قدموں تلے روندنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ خدا کے لیے سوچو کہ جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ساز اور رباب اور چنگ و بربط توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، اس صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت میں ساز و رباب سے کھیل کر تم کس غضب الہی کو دعوت دے رہے ہو؟ جس ذات نے عورت کے سر پر عفت و عصمت کا تاج رکھا تھا اور جس نے اس کے گلے میں عزت و آبرو کے ہار ڈالے تھے، اس کی محبت و تقدیس کے نام پر تم عورت کو بے پردگی اور بے حیائی کے کس میلے میں کھینچ لائے ہو؟ جس ذات نے نام و نمود، ریا و نمائش، اسراف و تبذیر کی یہ نمائش منعقد کر کے تم کس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اگر دین کی کوئی صحیح خدمت تم سے نہیں ہو سکتی، اگر تم اپنی عام زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں کو ترک نہیں کر سکتے، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے عیش پرست مزاج کو بار معلوم ہوتی ہیں، تو تمہاری زندگی کے بہت سے شعبے اس عیش پرستی کے لیے کافی ہیں۔ خدا کے لیے اللہ کے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوا و ہوس کا یہ بازار لگا کر اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق تو نہ اڑاؤ جس کی تقدس اور پاکیزگی کے آگے فرشتوں کی گردنیں بھی خم ہو جاتی ہیں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد تم کس چیز کی خوشی میں اپنے در و دیوار پر چراغاں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کی خوشی ہے کہ 1400 سال کی اس مدت میں تم نے اپنی عملی زندگی میں اس دین برحق کی کوئی قدر صحیح سالم نہیں دیکھی؟ لیکن عیش و نشاط کی گونجتی ہوئی محفلوں میں کون تھا جو دین مظلوم کی اس فریاد کو سن سکتا؟ جن لوگوں کا مقصد ہی اس قسم کے ہنگاموں سے عیش و نشاط کا سامان پیدا کرنا ہے، ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، لیکن جو لوگ واقعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت ہی کے خیال سے اس قسم کے جشن مناتے ہیں، وہ بھی یہ بات فراموش کر رہے ہیں کہ اسلام اور اکابر اسلام کو دوسرے مذاہب اور ان کے پیشواؤں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام نے جہاں ہمیں ان کی تعظیم اور ان کے تذکرے کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، وہاں ہمیں اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یہ وہ دین حق ہے جو ہمیں دوسرے مذاہب کی طرح رسمی مظاہروں میں الجھنے کے بجائے زندگی کے اس اصلی مقصد کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یہ اکابر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ورنہ اگر اسلام بھی دوسرے مذاہب کی طرح ان رسمی مظاہروں کی طرح جانا جاتا تو آج ہم اس بات پر فخر محسوس نہ کر سکتے کہ ہمارا دین بفضلہ تعالی اسی شکل میں محفوظ ہے جس شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی مذہب کے پیروکار محض ظاہری رسموں اور نمائشوں میں الجھ جاتے ہیں تو رفتہ رفتہ اس مذہب کی اصل تعلیمات مٹتی چلی جاتی ہیں اور بالآخر بے جان رسوم کا ایک ایسا ملغوبہ باقی رہ جاتا ہے جس کا انسانی نفسانی خواہشات کی حکمرانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور جو مادہ پرستی کی بدترین شکل ہے۔ ان تمام تقریبات کا اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ذریعے وہ خاص شخصیت یا وہ خاص واقعہ ذہن میں تازہ ہو جس کی یاد میں وہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے، اور پھر اس سے اپنی زندگی میں سبق حاصل کیا جائے۔ لیکن انسان کا نفس بڑا شریر واقع ہوا، اس نے ان تہواروں کی اصل روح کو تو بھلا کر نابود کر دیا اور صرف وہ چیزیں لے کر بیٹھ گیا جس سے لذت اندوزی اور عیش پرستی کے راہ کھلتی ہے۔ اس کی وضاحت ایک مثال سے ہو سکے گی۔ عیسائی قومیں ہر سال 25 دسمبر کو کرسمس کا جشن مناتی ہیں۔ یہ جشن دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جشن ہے، اور اس کی ابتدا اسی مقدس انداز میں ہوئی تھی کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کیا جائے گا۔ چنانچہ ابتدا میں اس کی تمام تقریبات کلیسا میں انجام پاتی تھی اور ان میں کچھ مذہبی رسوم ادا کی جاتی تھیں۔ رفتہ رفتہ اس جشن کا سلسلہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، اس کی مختصر داستان جشن و تقریبات کی ایک ماہر مصنفہ ہیزلٹائن ہے، اس سے سنیے۔ وہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مقالہ کرسمس میں لکھتی ہیں، کئی صدیوں تک کرسمس خالصتاً ایک کلیسا کا تہوار تھا جسے کچھ مذہبی رسوم ادا کر کے منایا جاتا تھا، لیکن جب عیسائی مذہب بت پرستوں کے ممالک میں پہنچا تو اس میں سرمانی نقطہ انقلاب کی بہت سی تقریبات شامل ہو گئیں، اور اس کا سبب گریگوری اعظم اول کی آزاد خیالی اور اس کے ساتھ مبلغین عیسائیت کا تعاون تھا۔ اس طرح کرسمس ایک ایسا تہوار بن گیا جو بیک وقت مذہبی بھی تھا اور لادینی بھی، اس میں تقدس کا پہلو بھی تھا اور لطف اندوزی کا سامان بھی۔ اب کرسمس کس طرح منایا جانے لگا، اس کو بیان کرتے ہوئے میری ہیزلٹائن لکھتی ہیں، رومی لوگ اپنی عبادت گاہوں اور اپنے گھروں کو سبز جھاڑیوں اور پھولوں سے سجاتے تھے۔ رائڈس یعنی پرانے زمانے کے پادری بڑے تزک اور احتشام سے امربیلین جمع کرتے اور اسے اپنے گھروں میں لٹکاتے۔ سیکسن قوم کے لوگ سدا بہار پودے استعمال کرتے۔ انہوں نے آگے بتایا ہے کہ کس طرح شجر کرسمس یعنی کرسمس ٹری کا رواج چلا۔ چراغاں اور آتش بازی کے مشغلے اختیار کیے گئے، قربانی کی عبادت کی جگہ شاہ بلوط کے درخت نے لے لی، مذہبی نغموں کی جگہ عام خوشی کے نغمے گائے گئے اور موسیقی کرسمس کا ایک عظیم جزو بن گئی۔ مقالہ نگار آگے رقم تراز ہے، اگر یہ کرسمس میں زیادہ زور مذہبی پہلو پر دیا گیا تھا، لیکن عوامی جوش و خروش نے نشاط انگیزی کو اس کے ساتھ شامل کر کے چھوڑا، اور پھر گانا بجانا، کھیل کود، رقص، ناٹک بازی اور پریوں کے ڈرامے تقریبات کا حصہ ہو گئے۔ ایک طرف کرسمس کے ارتقاء کی یہ مختصر تاریخ ذہن میں رکھیے اور دوسری طرف اس طرز عمل پر غور کیجئے جو چند سالوں سے ہم نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے اختیار کیا ہوا ہے۔ کیا اس سے یہ حقیقت بے نقاب نہیں ہوتی کہ ہاں ترکستان کی جگہ انگلستان کہہ دیجئے تو یہ زبان زد مصرع ہمارے موجودہ حالات کی بالکل سچی تصویر بن جائے گا۔ اسلام اس عالم الغیب کا مقرر کیا ہوا دین ہے جو اس کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر ہے اور جس کے محیط کے آگے ماضی، حال اور مستقبل کی سرحدیں بے معنی ہیں۔ وہ انسانی نفس کی ان پر فریب کاریوں سے پوری طرح واقف ہے جو تقدس کا لبادہ اوڑھ کر انسانیت کو گمراہ کرتی ہیں۔ اس لیے اس نے خاص واقعات کی یادگار قائم کرنے کے لیے ان تمام طریقوں سے پرہیز کا حکم دیا جو ان کی اصل روح کو فنا کر کے انہیں عیش و عشرت کی چند ظاہری رسوم کا بہانہ بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کے دور میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جیسے عظیم الشان واقعہ کا کوئی دن منایا ہو۔ اس کے برخلاف ان کی تمام تر توجہات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلانے کی طرف مرکوز رہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے پر بھی ہم مسلمان بیٹھے ہیں
اور اگر اسلام پر عمل کرنا چاہیں تو یہ دین ٹھیک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک پہنچایا۔ لہٰذا اگر ہم اپنے اسلام کے اس طرز عمل کو چھوڑ کر غیر مسلم اقوام کے دن منانے کے طریقے کو اپنائیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم دین کے نام پر کھیل تماشوں کے اسی راستے پر جا رہے ہیں جس سے اسلام نے بڑی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہمیں بچایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے غیر مسلم اقوام کی مشابہت سے پرہیز کرنے کی جاں بجائے انتہائی تدبیر کے ساتھ تلقین فرمائی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ عاشورہ محرم کا روزہ جو ہر اعتبار سے ایک نیکی ہی نیکی تھی، اس میں یہودیوں کی مشابہت سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ صرف 10 تاریخ کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کا روزہ بھی رکھا جائے تاکہ مسلمانوں کا روزہ عاشورہ یہودیوں سے ممتاز ہو جائے۔ غور فرمائیے کہ جس دین حنیف نے اس باریک بینی کے ساتھ غیر مسلم اقوام کی تقلید بلکہ مشابہت سے بچانے کی کوشش کی ہے، اس کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانے کے لیے ان کی نقالی شروع کر دی جائے جنہوں نے اپنے دین کو بگاڑ کر کھیل تماشوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ مذکورہ بالا حقائق کے پیش نظر ہم اپنے ملک کے تمام علماء دینی رہنماؤں، مذہبی جماعتوں اور با اثر مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائیں۔ ہماری اپیل صرف اہل حدیث اور دیوبندی مکتب فکر کے حضرات کی حد تک محدود نہیں بلکہ ہم بریلوی مکتب فکر کے حضرات سے بھی یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے نام پر جو المناک حرکتیں اب شروع ہو گئی ہیں وہ یقیناً ان کو بھی گوارا نہیں ہوں گی۔ ابھی آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں جس کے سننے سے شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ بروز جمعرات 18 اپریل 1974 عیسوی کو 6 بجے شام 12 بجے شب اس ماہ مبارک کی بابرکت شب جمعرات بتاریخ 18 اپریل آپ جملہ حضرات اور خواتین سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس جلسہ مبارک کی عظمت و برکت میں شرکت فرما کر داخل حسنات ہوں۔ حج اور زیارت مدینہ منورہ کی رنگین فلمیں پیش کی جائیں گی، داخلہ بالکل مفت ہے۔ ڈرائیون سنیما کے بارے میں سارا شہر اس بات سے واقف ہے کہ وہ فحاشی کے بڑے اڈوں میں سے ایک اڈا ہے۔ اس کے بعد ہم اس اشتہار پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ یہ مسئلہ بالکل علیحدہ ہے کہ محفل میلاد منعقد کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی دن منانا کس حد تک درست ہے۔ اس مسئلے میں بریلی مکتب فکر کے حضرات ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جس انداز سے یہ دن اب منایا جانے لگا ہے اور دین حنیف پر جو ظلم اس مقدس نام سے کیا جا رہا ہے، ہمیں یقین ہے کہ اس کی طرف باشعور بریلوی حضرات بھی غور فرمائیں گے تو ہماری یہ اپیل انہیں اپنے قلب و ضمیر کے آواز محسوس ہوگی۔ لہٰذا ہم دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث تمام مکاتب فکر کے سربراہ آوردہ حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نامی کے ساتھ ناقابل برداشت گستاخیوں کا سد باب کرنے کی فکر کریں اور اپنی تقریر و تحریر اور ذاتی کوششوں کے ذریعے عوام کو سمجھائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ محبت و عظمت کا اصل تقاضا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کے لیے غیر مسلم قوموں کے طریقے اختیار کر کے ہم کس بدترین گمراہی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو سراسر گناہوں میں غرق کرنے کے بعد اگر ہم بزعم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے اس قسم کے کھیل تماشے منعقد کرتے رہے تو اس کا انجام دنیا و آخرت کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔